السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری کلاس 6 کلاس نے جو ایس بی اے کا پیپر دیا ہے 2025-26 کا سالانہ پیپر، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے اس پیپر کو ڈسکس کرنا ہے کہ آیا یہ پیپر کیسا تھا، بچوں کی تیاری کے حوالے سے کیسا تھا، اور اس پیپر کا تجزیہ جو ہے وہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر کرنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو پیپر ہے ترجمۃ القرآن کا، یہ ترجمۃ القرآن کا پیپر ٹوٹل 50 نمبر کا پیپر ہے، اور اس پیپر کے بنیادی طور پر تو 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ جس کو ہم حصہ معروضی کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم حصہ انشائیہ کہتے ہیں۔ حصہ معروضی جو ہے وہ تقریباً 10 نمبر کا ہے، اور حصہ انشائیہ جو ہے وہ 40 نمبر کا ہے۔ تو حصہ معروضی کے اندر 10 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور حصہ انشائیہ جو ہے وہ پھر آگے مزید 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پر پہلا حصہ اس کا جو حصہ انشائیہ کا ہے وہ شارٹ کوئسچن کے حوالے سے ہوتا ہے، اور شارٹ کوئسچن کے اندر کوئی 8 کوئسچن دیے جاتے ہیں، اس میں سے 5 کوئسچن کے آنسر دینے لازمی ہوتے ہیں، اور جو کہ 2 نمبر کا 1 کوئسچن کا آنسر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ الفاظ معنی پر مشتمل ہوتا ہے کہ آپ کو 5 الفاظ کے معنی کا جواب دینا ہوتا ہے، جس میں سے آپ کو 8 دیے جاتے ہیں، 8 میں سے 5 کے جواب دینے ہیں۔ اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آیات کے ترجمے پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کو 5 آیات دی جاتی ہیں، ان 5 میں سے آپ کو 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں 2 لانگ کوئسچن دیے جاتے ہیں، ان 2 لانگ کوئسچن میں سے 1 لانگ کوئسچن کا آنسر دینا ہوتا ہے، جو کہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو یوں یہ 50 نمبر کا ہے، 40 نمبر کا حصہ انشائیہ اور 10 نمبر کا حصہ معروضی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ معروضی میں کس طرح کے سوالات آئے ہیں، کیا ایکسرسائز والے سوالات آئے ہیں یا اندر سے بھی سوالات آئے ہیں۔ تو میرے پاس جو پیپر ہے اس کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ایم سی کیوز میں کوئی 50% سے زیادہ ایسے سوالات ہیں جو کنسیپچول کوئسچن کے طور پر پوچھے گئے ہیں۔ اسی طرح شارٹ کوئسچن کے اندر بھی ایسے ہی پوچھے گئے ہیں۔ تو ہم اگر اس کے اندر پہلے کوئسچن کی بات کریں ایم سی کیوز میں، تو پہلا جو کوئسچن ہے وہ ہے کہ حضرت صورت فیل کے مطابق ابرہہ کی جو فوج تھی، ابرہہ کی فوج کے پاس کیا چیز تھی، کہ ان کے پاس کون سی چیز وافر مقدار میں تھی، فوج کا حصہ کیا چیز تھی۔ تو اس آنسر میں دیا گیا آپشن میں اونٹ، گھوڑے، ہاتھی یا پھر بیل وغیرہ۔ تو درست جواب ہے اس کا کہ ہاتھی اس کے پاس تھے، ابرہہ کے پاس، جو کہ اس فوج کا حصہ تھے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے سورۃ قریش کی تعلیمات کے مطابق نعمتوں کی فراوانی پر ہم کرتے ہیں کیا؟ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کی فراوانی پر ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعمتوں کی فراوانی آ جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم شکر کرتے ہیں۔ تیسرا ہے عابد کا معنی کیا ہے؟ عابد کا معنی عبادت کرنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا۔ تو عابد کا معنی عبادت کرنے والا۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے سورۃ النصر میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی، کس چیز کی؟ فتح مکہ کی یا فتح خیبر کی یا فتح شام کی؟ تو سورۃ نصر میں فتح مکہ کی خوشخبری مسلمانوں کو دی گئی۔ اس کے بعد ہے کہ سوال نمبر 5 کہ خالص توحید کا تعارف کون سی صورت میں کرایا گیا؟ سورۃ اخلاص میں، سورۃ فلق میں، سورۃ الناس میں، سورۃ الکافرون میں۔ تو سورۃ اخلاص کے اندر خالص توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے ابو البشر کس کا لقب ہے؟ ابو البشر آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، یا پھر حضرت ہود علیہ السلام کا؟ تو ابو البشر لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ درست جواب اس کا یہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ کس نام سے مشہور تھی؟ قوم سمود کے نام سے، قوم سوا کے نام سے، قوم مدین کے نام سے، یا پھر قوم عاد کے نام سے؟ تو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم عاد کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ٹھیک ہے، کہ ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے تھے؟ قوم عاد کی طرف آئے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ قوم لوط جو ہے، قوم لوط پر کس چیز طرح کا عذاب آیا تھا؟ پتھروں کی بارش کا عذاب آیا تھا، طوفانی بارش آئی تھی، یا آندھی کا عذاب آیا تھا، یا آگ کا عذاب آیا تھا؟ تو قوم لوط جو ہے
جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جب اس قوم نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی تھی۔ سوال نمبر 9 MCQs میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کا شکار تھی؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا جھوٹ کا شکار تھی، چوری کا شکار تھی، بے حیائی کا شکار تھی، یا گمراہی کا؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ شرک کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا شکار تھی۔ درست جواب اس کا یہ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ ابرہہ نے عالی شان جو کلیسا بنایا تھا وہ کون سے علاقے میں بنایا تھا؟ مکہ میں بنایا تھا، مدینہ میں بنایا تھا، یا پھر یمن میں بنایا تھا، یا پھر شام میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ابرہہ نے کلیسا یمن میں بنایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں SBA کا پیپر جو ترجمہ القرآن کا ہوا ہے اس کے حصہ انشائیہ کی طرف۔ حصہ انشائیہ میں جو پہلا سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے شارٹ کوشچن کے حوالے سے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آپ کو پیپر میں ملے گا سوال نمبر 11۔ اس 11 کے مزید نیچے 8 پارٹس ہیں جو کہ مختلف شارٹ کوشچن کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں کون سی دعا مانگی گئی ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ خود ایک دعا ہے، بہت ساری دعائیں اس کے اندر ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت پر استقامت اور صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی ہے، گمراہ لوگوں سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ان سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو ہدایت پر استقامت اور صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی ہے سورۃ الفاتحہ میں۔ دوسرا سوال تھا کہ سورۃ القریش کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو قریش آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز قبیلہ تھا، آپ کے قبیلے کا نام تھا، اس قبیلے کے نام پر ہی یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس سورت مبارکہ میں قریش کا نام لے کر ان پر اللہ کے جو احسانات اور انعامات اللہ نے نازل کیے وہ بتائے گئے ہیں کہ قریش پر اللہ نے کس طرح انعامات کیے کہ وہ گرمیوں میں جو سفر کرتے تھے تجارت کا، اسی طرح سردیوں میں سفر کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے سورۃ قریش کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سورۃ قریش میں، کیونکہ قریش آپ کے قبیلے کا نام تھا اس وجہ سے اس سورت کا نام قریش رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق میں کون سی دعائیں سکھائی گئی ہیں؟ تو سورۃ الفلق جو ہے اس کے اندر کون سی دعائیں سکھائی گئی ہیں؟ سورۃ الفلق کے اندر اندھیری رات، جادو، حسد وغیرہ سے محفوظ رہنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سورۃ الکافرون کے مضامین سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو سورۃ الکافرون کے مضامین سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ایمان کے معاملے میں ہمیں کافروں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ الکافرون میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی بھی مصالحت قابل قبول نہیں، حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے گا ورنہ۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمارا دین۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اگلا سوال ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے کیوں انکار کیا؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ابلیس کیونکہ جنات میں سے ہے اور اس نے اس وقت دلائل پیش کیے، آرگومنٹس پیش کیے کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ مٹی سے بنایا، یہ ادنا ہے۔ اور دو لفظوں میں اگر اس کا جواب ہم بتائیں تو وہ یہ ہوگا کہ اس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلا سوال ہے کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں؟ قوم سمود کی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے وہ اونٹنی کا معجزہ بھی عطا فرمایا قوم کی فرمائش پر، لیکن قوم ایمان نہ لے آئی، تو اس قوم کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کو باغات عطا فرمائے تھے، چشمے عطا فرمائے تھے، اور ان کو اللہ نے مختلف جانور عطا فرمائے تھے۔ تو کوئی ایسی نعمت نہیں تھی جو اس قوم کو اللہ رب العزت نے عطا نہ فرمائی ہو۔ اگلا سوال ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف آئے تھے، قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع فرمایا تھا۔ گویا کہ قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور قوم کو شرک کرنے سے حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور یہی بات ہر پیغمبر کی مشترک خصوصیت تھی کہ اس نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا اور ایک اللہ کی کیا کی دعوت دی۔
اور اسی طرح اب آخر میں ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ شرم و حیا کا دامن چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کہ جب انسان کے پاس شرم حیا نہ ہو تو احادیث کے اندر بھی ہے کہ مفہوم ہے کہ جب انسان کو شرم نہ ہو پھر جو مرضی کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ جواب دیں گے کہ اگر وہ لوگ وہ جو شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں ان کی زندگی سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے اور وہ دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے۔ تو وہ لوگ جو شرم و حیا کو اپنے اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو وہ جو چاہیں مرضی کریں، وہ پھر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت نہیں رہتی۔ یہ میں نے 8 سوالات کے جوابات آپ کو دیے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں کہ ان میں سے آپ نے 5 سوالات کے جواب حل کرنے تھے۔ اگر آپ نے درست اس طرح کے جواب حل کیے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پیپر میں آپ کے نمبر مکمل آپ کو مل سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں SBA کا پیپر جو ترجمۃ القرآن کا ہوا ہے، اس کے حصہ انشائیہ کے دوسرے حصے کی طرف، کہ جس کو الفاظ معنی کے طور پر لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر 8 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی لکھنے تھے اور 5 الفاظ کے معنی ہم نے لکھنے تھے۔ نمبر 1 پہلا لفظ ہے نستعین، سورۃ فاتحہ میں سے دیا گیا ہے نستعین۔ نستعین کا مطلب ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کفواً، سورۃ اخلاص میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفواً کا مطلب ہم سر، برابر۔ غاسقین، سورۃ فلق میں سے غاسقین، اندھیری رات، غاسقین اذا وقب، اندھیری رات جب چھا جائے، تو غاسقین اندھیری رات۔ اسی طرح الناس، قل اعوذ برب الناس، الناس کا معنی لوگ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خلقہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما خلق، یہ خلقہ کا لفظ، خلقہ کا مطلب اس نے پیدا فرمایا۔ اس میں دوسرا لفظ ہے من شری، من شر ما خلق، من شری، شر سے، برائی سے۔ انتم، سورۃ الکافرون، انتم ولا انتم عابدون ما اعبد، انتم کا مطلب تم یا تمہارا، تم کا مطلب۔ اسی طرح لی، لکم دینکم والی یا دین، یہ لی کا مطلب میرے لیے۔ تو یہ 8 لفظ ہیں، ان میں سے آپ نے 5 الفاظ کے معنی لکھنے تھے پیپر میں، SBA 2026 کے سالانہ پیپر میں۔ اب اگلا حصہ ہے، تیسرا حصہ، آیات کا ترجمہ۔ 5 آیات دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے 3 آیات کے ترجمے کرنے تھے۔ بہت آسان ہے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ 5 نمبر کا ایک سوال۔ دوسرا تھا، اس کے اندر ترجمہ پوچھا گیا ہے سورۃ الکافرون کا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ 3 آیتیں پوچھی گئی ہیں آپ سے کہ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تیسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مکمل صورت دی گئی ہے، سورۃ الاخلاص۔ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، مطلب نہ وہ خود کسی سے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی برابر ہے۔ اور اسی طرح آخری جو ترجمہ پوچھا گیا سورۃ الفلق کا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ تو یہ ترجمہ ہے سورۃ الفلق کا کہ آپ فرما دیجئے اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ آخری ترجمہ ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ تو یہ 5 ترجمے ہیں، ان میں سے آپ نے 3 ترجمے کرنے تھے جو کہ 5 نمبر کے تھے۔ اسی طرح آگے آخری حصہ ہے حصہ انشائیہ کا، جس کو ہم لانگ کویشچن کہتے ہیں۔ 2 سوالات پوچھے گئے ہیں آپ سے۔ پہلا سوال سورۃ الاخلاص کے حوالے سے کہ سورۃ الاخلاص کے مضامین کا علمی جائزہ لیں۔ دوسرا سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کے اسلوب دعوت کا علمی جائزہ پیش کریں۔ تو آپ کم سے کم 1.5 صفحے کا اس کے اوپر آپ مضمون لکھیں گے، کہ مثال کے طور پر آپ سورۃ الاخلاص کا تعارف لکھیں گے۔ سورۃ اخلاص آخری پارے کی صورت ہے، قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے، جس کو ثلث قرآن بھی کہا گیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا جو اس کو 3 بار پڑھے گا اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر سب سے اہم بات جو بیان کی گئی ہے وہ توحید کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت کی خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اس وجہ سے اس کو صورت اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے غلط عقیدے کو رد کیا گیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے، اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہے، اللہ ہماری طرح ہے۔ تو فرمایا اس صورت میں کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا ہمسر نہیں ہے۔ تو توحید کے حوالے سے اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا لانگ کوسچن اگر لکھنا چاہیں تو صالح علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلے سے تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ قوم سمود وہ تھی جو قوم عاد کے عذاب سے محفوظ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جب صالح علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے تو صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ان کو شرک سے منع کرنے کا حکم دیا۔ لوگ مختلف آپ سے آ کر مختلف قسم کی خواہشات کا اظہار کرتے، خاص طور پر سب سے بڑی خواہش جو انہوں نے کی، جس کو اللہ نے معجزے کے طور پر پیش کیا، انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور وہ اونٹنی آتے ہی کیا کرے، بچہ پیدا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ میں سے ایک چٹیل پہاڑ تھا، اس میں سے اللہ نے اونٹنی پیدا کی اور جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ خیر اس کو اللہ کی نشانی کے طور پر نہ لیا اور بعد میں اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے یہ قوم بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ تو یہ کوئی لانگ کوسچن آپ نے 1.5 صفحے کا تک کم از کم لکھنا ہے، جو کہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ تو اس پوری ویڈیو کے اندر ہم نے ایس بی اے کا پیپر ڈسکس کیا ہے۔ اس کے اندر زیادہ تر جو کوسچن آئے ہیں وہ ایکسرسائز سے ہٹ کر رہے ہیں، کہ اگر یہ ایک ذہن ہے کہ ایکسرسائز والے ہی کوسچن آتے ہیں، کنسیپچول نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر زیادہ تر سوالات وہ ہیں جو کنسیپچول طور پر پوچھے گئے ہیں۔ تو آپ نے آگے جو تیاری کرنی ہے تو اس حوالے سے کرنی ہے کہ آپ کو جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کی تھیم جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، اس ٹاپک کا خلاصہ آنا چاہیے، اس کے اندر اہم جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہے تو ہمارے ساتھ آپ خود بھی جڑیں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔